ربكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے، لیکن ہم نے محدود کر دیا ہے۔ کوئی آدمی سمجھتا ہے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مصلی بچھاؤں گا اور نماز پڑھ لوں گا۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھی اللہ کی بات کر رہا ہوں، جیسے رمضان مبارک ختم ہوتا ہے تو پھر واپس گناہوں کی لائف میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو باہر جھوٹ بولے گا، بازار میں کسی کے ساتھ دغا کرے گا، دھوکہ دے گا۔ تو آدمی جب ملنے جلنے کے دوران اپنے سامنے والے کا خیال نہیں کرتا۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کا خیال کرنا۔ لیکن ایک آدمی اپنے سامنے والے کا خیال نہیں کر سکا تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں۔ اپنے پیدا کرنے والے کے حق اور جن جن کو پیدا کیا ہے ان کا احترام، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق المخلوقات سمجھے ایک معنی، یعنی کہ حقوق الخالق اور حقوق المخلوق۔ پہلا جو حق بنتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی، حقوق اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ حقوق ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کے اکیلے کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے کسی کو شریک کرنا بھی غلط، اللہ ہی کا انکار کر دینا بھی غلط، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو لینا بھی غلط، سرے سے خدا کا انکار کر دینا بھی غلط۔ ان سب عقیدوں میں سب سے بیسٹ کیا ہے؟ ایک اللہ کو، اس کی ذات، اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی باتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سارے حقوق ادا کر دینا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ تو حقوق اللہ جب آپ ادا کرتے، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں تو توحید کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور حقوق العباد، آپ یہ سارے جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے عمل سے کسی بھی، آپ کا جو بھی عمل ہوگا، عبادت کا بہت ہی وسیع معنی ہے، جو بھی آپ کرتے ہیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں۔ آپ کرنے میں آدمی عمل العین، آنکھ کا عمل، عمل الاذن، کان کا بھی عمل ہے، عمل اللسان، زبان کا بھی عمل ہوتا ہے، عمل القلب، دل کا بھی کام ہوتا ہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ توکل ہے، امید ہے، خوف ہے، عقیدے والا خوف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، امید جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید ہوتی ہے ویسی امید پھر کسی اور کے ساتھ آپ نہیں لگا سکتے۔ ایک نیچرل خوف ہو سکتا ہے، شیر سامنے آ گیا، نہیں میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ مسبب نے کہا اسباب اپناؤ، آپ بچ سکتے ہو تو اپنا بچاؤ کری۔ تو ایک نیچرل ڈر ہوتا ہے، وہ معاف ہے۔ ایک ہوتا خوف تعظیم والا، جیسے کہ استاذ کی آپ قدر کرتے ہیں یا والد صاحب کی قدر کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک عظمت کے خاطر آپ تھوڑا سا خوف کھاتے ہیں، تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جو عقیدے والا ہوتا ہے، عقیدے والا خوف، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دل کا بھی عمل ہوا نا، آنکھ کا بھی عمل ہے کہ اس آنکھ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی حلال و حرام ہے۔ کان سے آپ کیا سن رہے ہیں اور کیا نہیں سن رہے ہیں، اس میں بھی حلال و حرام ہے۔ آپ ہاتھ سے کیا کر رہے ہیں، آپ کے جوارح سے، آپ کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہے اس سے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کرنا ہے، قرآن و صحیح حدیث میں وہی بتا دیا گیا۔ یعنی کہ محبت میں بھی حلال محبت ہوتی ہے، حرام محبت ہوتی ہے، جائز محبت ہوتی ہے، ناجائز محبت ہوتی ہے۔ غصے میں بھی جائز غصہ ہوتا ہے، ناجائز غصہ ہوتا ہے۔ کمائی میں بھی جائز کمائی ہوتی ہے، ناجائز کمائی ہوتی ہے۔ عقیدے میں بھی صحیح عقیدہ ہوتا ہے، غیر صحیح عقیدہ ہوتا ہے۔ تو حقوق اللہ آپ ادا کریں، اللہ کے حقوق، یا بندوں کے حقوق ادا کریں۔ تو عبادت کا ایک وسیع معنی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں، عبادت کے ارکان کتنے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے،
تو یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو اگر آپ نے مان بھی لیا، اللہ کے ناموں اور صفتوں کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ نے پیدا کیا، لیکن جب عبادت دینے کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہی نکتہ ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، یعنی عبادت اب آپ کرنے جائیں گے تو جس سے آپ نعمتیں لے رہے ہیں، جس سے آپ نے زندگی لی، جو موت و حیات کا دینے والا ہے، جو ہمارے زندگیوں کا دینے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اسی کی تو عبادت ہونی چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ آپ بارش تو اوپر سے لے رہے ہیں لیکن عبادتیں کہیں اور دے رہے ہیں، تو پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر دو رکن ہے، غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ہے النفی، دوسرا ہے الاثبات۔ ایک ہوتا ہے نفی کر دینا، ڈینائی کر دینا، نیگیشن کرنا، نہیں کہنا، دوسرا ہوتا ہے ثابت کر دینا۔ کس چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ معبودان باطلہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہیں، من گھڑت معبود ہیں، ان سب کا پہلے انکار۔ گلاس کو پہلے صاف کریں گے نا، اس کے بعد اس کے اندر آپ منرل واٹر ڈالیں گے، پیور پانی ڈالیں گے تو پانی پینے میں مزہ آئے گا۔ گلاس گندا ہے، پھر آپ پانی ڈال رہے ہیں تو پانی بھی گندا ہو جائے گا۔ تو پہلے دل کو پاک کرنا ہے، دل کو پہلے صاف کر دینا ہے، اس کے بعد اس دل میں یہ عقیدہ بٹھا لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی، اب اسی کے بارے میں آپ کو عقیدہ رکھنا ہے، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت۔ 5 پوائنٹ دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ توحید کا کانسیپٹ سمجھنا چاہتے ہیں۔ توحید اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ توحید اگر اچھا سمجھ میں آ جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ توحید اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا تو عبادت کا وسیع معنی اور مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ سارے عمل، سارے وہ قول، وہ سارے کام، وہ سارے باتیں جو چھپا کر یا دکھا کر آپ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ ساری باتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو توحید سمجھ جائیں گے تو یہ مفہوم اور اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ 5 پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ 5 پوائنٹ اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھا لیں گے انشاءاللہ، بیسیکلی بنیادی طور پر خود کو توحید سمجھانے اور لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتیں، اس میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حوالے کر دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اللہ کی ذات کے مقابلے کوئی ذات ہے کیا؟ ہو ہی نہ سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کے مد مقابل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ناموں اور صفتوں کے مقابلے میں کوئی ہے کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ کے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والا، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ جو سنتے، اللہ تعالیٰ جو دیکھتے، ویسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، ویسا کوئی سن نہیں سکتا، اور اس کے شان کے مطابق ہے سماعت، اس کے شان کے مطابق ہے بصارت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفتیں اس کے شان اور اس کے جلال کے مطابق ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کے صفتیں اور اللہ کے کام۔ یہ پوری کائنات پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ربوبیہ مانے پورے کائنات کو چلانے والا، قیوم، سارے اس پر ڈیپینڈ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ڈیپینڈ نہیں ہے۔ الصمد، سارے اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ڈیپینڈ نہیں ہے۔ سارے اللہ کے محتاج ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو یہ پوری کائنات کا آقا، مالک، کرتا دھرتا، ان سب کو چلانے والا کون ہے؟ تصرف کا مالک اللہ سبحانہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنہار بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتیں اور اللہ تعالیٰ کے کام۔ اور 5واں پوائنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سارے حقوق ادا کر دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے توحید کا معنی اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر اگر ہم عبادت کا معنی اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے
آپ اعتکاف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ سحری کھا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ افطار کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ سودا لانے جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ سارے عمل کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اگر رمضان المبارک میں سحری کے وقت پر گھر میں خواتین جلدی اٹھ کر روزداروں کے لیے سحری کا انتظام کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ افطار کے وقت پر روزے دار جو بھوکے ہوتے ہیں ان کو پانی کا انتظام کر رہے ہیں، برف کا انتظام کر رہے ہیں، شربت کا انتظام کر رہے ہیں، میوے، فروٹ اور سلاد کا انتظام کر رہے ہیں، آپ بازار سے جا کر سودا لاتے ہیں، خواتین باورچی خانے میں، کچن میں، گرمی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، سکون آ جائے گا، طاقت مل جائے گی۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ جب بھی رمضان آتا ہے مجھے اتنا زیادہ کام لگ جاتا ہے، تو کام اور لگاتے ہیں، تو جیسے بعض اوقات پارٹ ٹائم کرتے ہیں، اگر زیادہ سیلری ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پارٹ ٹائم کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں پارٹ ٹائم کریے۔ پارٹ ٹائم کا مطلب ہے کہ اصلی ٹائم اور پارٹ ٹائم، اوور ٹائم کریے۔ اللهم هذا شهر رمضان۔ سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی ہیں، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے۔ ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے۔ جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ اللهم هذا شهر رمضان۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ موسم ہے نیکیاں لوٹنے کا، لیکن صرف کھانا پکاتے ہی مت رہ جائیے، یہ ثواب بڑا اچھا لگ رہا ہے، نہیں، عبادت کی اور بھی شکلیں ہیں۔ کم سے کم کھائیے، کھانے پر توجہ ذرا کم دیجیے، کھانے پر زیادہ توجہ دیں گے تو اس کا انتظام کرنے کے لیے مائنڈ پھر بلاک ہو جائے گا، اور اگر زیادہ کھا لیں گے تو ہضم کرنے کے لیے پھر معدے کی جو مشین ہے نا، پھر یہ کام پہ لگ جائے گی، یا تو دماغ کی مشین یا تو پھر یہ معدے کی مشین۔ کھانے سے پہلے دماغ کی مشین، کھانے کے بعد یہ معدے کی مشین، یہ 2 مشینوں کو چلانے میں پوری لائف ختم ہو جا رہی ہے۔ اصل یہ پورے مشینوں کو چلا کر اللہ کے لیے، غلامی کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے ٹائم نکالنا تھا، وہ کب نکال رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی کو گاڑی دی جا رہی ہے تاکہ وہ جاب کرے اور کمپنی کے لیے فائدہ لائے، ایک آدمی خالی
गाड़ी बनाने, गाड़ी संवारने, गाड़ी धोने, गाड़ी को अच्छे तरीके से सजाने में टाइम लगा रहा है। सुबह उठते ही गाड़ी को अच्छा तरह साफ करता है, सुबह उठते ही गाड़ी को अच्छी तरीके से पॉलिश करता है, धोता है, ऑयलिंग करता है, लेकिन खाली उसी में रहता है। तो आप बोलेंगे क्या ये आदमी क्या कर रहा है? तो अल्लाह ताला ने हमारे रूह के साथ अल्लाह ने जिस्म की जो गाड़ी दी है, सिर्फ इसको संवारने में, इसके बाल बनाने में, इसके कपड़े पहनने में, इसको पहनाने में, इसको अच्छा खिलाने में, तो आप खाली गाड़ी 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 के पीछे पड़े हुए हैं। इस गाड़ी से कुछ काम तो करिए, उस गाड़ी को लेकर कुछ नेक काम तो करिए। तो एक आदमी अगर इफ्तार की तैयारी कर रहा हो तो दूसरों का भी ख्याल करे, हो सकता कोई भूखा होगा, खाना बना रहे हैं और भी लोगों का ख्याल कर लीजिए। और इसी तरीके से इस रमज़ान मुबारक में अगर ज़कात अदा करना बाकी है तो ज़कात अदा करना है, और इसी तरीके से एतकाफ़ का इरादा है तो उसके लिए पहले से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि एक सू हो सके आप एतकाफ़ में। और इससे पहले के आखिरी दहे के रातें आए, अपने आप को पूरा फारिगुल बाल करना है ताकि आपको रात में जाग कर इबादत करना है, क्योंकि इसमें लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से भी ज़्यादा। अगर कोई आदमी 1000 लगातार इबादत करेगा, वो 1000 महीने खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर इबादत का आपके सामने एक मौका है। आप 1000 महीने इबादत करेंगे तो उस वक्त पर आपके पास जो इबादत जमा होती है वो एक रात में इबादत करने से उतना सवाब मिल सकता है। यानी यूँ समझिए कि 83 ईयर्स से भी ज़्यादा, 83 साल से भी ज़्यादा, 83 साल में 83 मरतबा हज हो सकता है, 83 मरतबा कम से कम उम्रा हो सकता है, 83 मरतबा 83 मरतबा रमज़ान मुबारक के रोज़े आते हैं। 83 ईयर्स में ना जाने कितने मरतबा एक आदमी नमाज पढ़ ले सकता है। गुज़िश्ता ज़माने में उम्रें बहुत ज़्यादा थी, बड़ी बड़ी उम्र 950 साल। नूह अलैहिस्सलाम के सिर्फ दावती लाइफ 950 साल, लेकिन आज तो इतनी बड़ी उम्र नहीं है, 60 साल 70 साल खलास आदमी फिनिश हो जाता है। अब इस कम उम्र में वो क्या तरीका है जिसके ज़रिए से आदमी ये कोशिश करे कि मैं स्मार्ट मुत्तकी बनूँ, मैं एक समझदार और अक्लमंद मुत्तकी बनूँ कि मैं कम टाइम में ज़्यादा सवाब कैसे कमाऊँ। तो उसका तरीका है कि आप लैलतुल क़द्र में आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए, अपने आप को एक सुई कर लीजिए। अगर आप खर्चे जहन पर रखेंगे, अननेसेसरी नए नए डील्स, नए नए वादे, नए नए बिजनेस में अपने आप को मुब्तला कर लेंगे, ज़्यादा कमाने के लालच में आप इतनी अहम इबादत खो लेंगे अपनी लाइफ से। आखिरी का दहा आते ही कोशिश ये करिए कि आखिरी के दहा के सारी रातें इबादत में गुजरे, या कम से कम 5 रातें, 21, 23, 25, 27 और 29। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। क्या कह रहे? इस रात में अल्लाह ताला फरिश्तों को हवाले करते हैं तकदीर। सूरह दुखान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिम मुबारका, हमने इस कुरान मजीद को एक मुबारक रात में उतारा है। सूरह क़द्र पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि ये लैलतुल क़द्र है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इसके अंदर तकदीर बांटी जाती है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, सईद बिन जुबैर, सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, इकरिमा, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के शागिर्दों के जो ऑथेंटिक रिवायतें हैं, उन्होंने कहा कि लोग लैलतुल क़द्र में सो रहे हैं जबकि उनकी तकदीर वहाँ बांटी जा रही। अगर वो उठता दुआ करता कि अल्लाह आने वाले साल में मुझ पर कोई मुसीबतें अगर आने वाली हों तो अल्लाह तकदीर में आप अभी लिख दीजिए कि आने वाले साल में सारे मुसीबतें मुझसे माफ़ फरमा दीजिए। कर्जा अगर आने वाला है तो अल्लाह मुझसे कर्जा टला दीजिए। अल्लाह इस साल अगर हज के करने वालों के खुश नसीबों में मेरी फहरिस्त आ सकती है तो अल्लाह मुझे हज नसीब फरमाइए। यानी तकदीर बट रही और आदमी सोकर गुजारे नहीं। अगर आप इस रात में इबादत कर लेंगे तो ना सिर्फ गुजरे हुए गुनाह को हम माफ़ करवा सकते हैं, बल्कि आने वाले साल के मुकम्मल 1 साल की तकदीर जो फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला हैंड ओवर कर रहे हैं, उस वक्त पर अगर दुआ करेगा तो दुआ तकदीर को पलट सकती है। क्यों ना आने वाले साल की मुसीबतों को आप साफ करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पूरे ख़ानदान के लिए, पूरे इंसानों के लिए, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए। अगर हम अच्छे तरीके से सोचेंगे इबादत के वसी मफ़हूम को, तो जागना भी इबादत है, एतकाफ़ करना भी इबादत है, इफ्तार करना भी इबादत है, सहरी करना भी इबादत है,
روزہ عبادت ہے، اگر ممکن ہے آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ عمرہ کریے، رمضان مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، زکوٰۃ ادا کریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ بہت ہی ہاتھ کھول کھول کر لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن مجید سنتے تھے تب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ویسی ہوتی تھی کہ مفید ہوا چل رہی ہے، بس لوگوں کو خیرات، غریبوں کا خیال۔ اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی تو نفلی صدقہ کریے، کیونکہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو کرنے کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی معافی صدقے کے ذریعے سے کرتے ہیں، استغفر اللہ کہہ کر کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھ کر توبہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے بعد فرض نماز ادا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں، یہ دل صاف ہونے لگتا ہے، دل پر جو کالے دھبے ہو مٹنے لگتے ہیں، دل جیسے سیقل ہو جاتا ہے، اور دل کو جیسے گھن لگنے کے بعد یا اس کو زنگ لگنے کے بعد اس کی صفائی کے بعد جو چمکنے لگتا ہے وہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم رمضان مبارک میں اور صدقہ و خیرات، نفلی صدقہ و خیرات کو بڑھا لیں، تاکہ ہم سے جو غلطیاں ہوتے رہتے، گناہ ہوتے رہے، ذرا وہ بھی مٹتے رہے۔ جا کر دیکھیں کہیں مسجد کا کچھ کام باقی ہے کیا، کہیں کچھ دعویٰ سینٹر میں کچھ ضرورت ہے کیا، کہیں داعی کو کچھ ضرورت ہے کیا، کہیں علماء کے لیے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے کیا، کہیں پڑھنے والوں کے لیے بیٹھنے کا کچھ انتظام نہیں ہے کیا، دینی کام کرنے والوں کے لیے کیا کچھ میں تکلیف ہٹانے کا ذریعہ بن سکتا ہوں کیا۔ جو کوئی کسی ایک مسلمان کے تکلیف کو دور کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے گا قیامت کے دن۔ تو یہ سارے جو کام ہوتے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہر وہ بات جو آپ کرتے ہیں، ہر وہ قول جو آپ کہتے ہیں، ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں، اور ہر وہ بات جو آپ کرتے ہیں چھپا کر یا دکھا کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر راضی ہوں، اگر یہ ساری باتیں اللہ کے لیے کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے، تو یقیناً یہ عبادت ایک وسیع معنی میں اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو زندگی کا کوئی بھی ایک حرکت بھی آپ کر رہے ہیں، ایک جنبش، اشارہ بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ مثال طور پہ آپ دیکھو فلاں آدمی آ رہا ہے، تو یہ جو ایسے جو دیکھ رہے ہیں آپ، کیا یہ صحیح ہے؟ یا کوئی آدمی پیچھے آتا، آپ جو گئے تھے نا صاحب وہ ایسے تھے، کیا ایسا آپ کا ایٹیٹیوڈ، اب جو گئے نا وہ ایسے ہے، تو ایسا کہنا جائز ہے کیا؟ اشارہ کرنا، یہ حرکات، یہ اشارے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جہاں دیکھنا نہیں ہے وہاں پر آپ گھور کے دیکھتے ہیں یا کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، جائز نہیں۔ دلوں میں خیالات، ایسے خیالات، حقوق اللہ میں کہ کل کے میں نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن عین ٹائم پہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو معاف ہے، کیونکہ برائی کا آپ نے ارادہ کیا تھا، کل میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، سو جاتے لیکن فجر کے ٹائم پہ اٹھ جاتے اور نماز پڑھ لیتے، تو آپ کا گناہ کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ دل میں جو برا خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن دل میں اگر اچھائی کا خیال آتا ہے کہ کل میں فجر کی نماز پڑھوں گا، آپ کا ثواب ابھی سے کنٹینیو ہو گیا۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے معاملے میں اگر آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اچھا آدمی نہیں ہے، یا فلاں آدمی بہت گندا ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے آپ غلط فہمی میں آ رہے ہیں، آپ دل میں ان بعض الظن، غلط فہمی میں آ رہے ہیں، غلط انفارمیشن اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غلط خیالات پیدا کر رہے ہیں، جو گمان ہوتا ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دل میں جو آپ کا ارادہ ہوتا ہے، حقوق اللہ میں بہت کچھ معاف ہوتا ہے، لیکن حقوق العباد میں اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بغض، حسد، کینہ، جلن، کپٹ، پلاننگ، تو اپنے دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، اتحاد کا مہینہ ہے۔ اپنی عبادتوں کو ریفریش اور اپنے بارے میں سیلف ایک انٹراسپیکٹس، اپنے بارے میں ایک مرتبہ سوچئے میں کہاں جا رہا ہوں، تزکیہ کرنے کا، اپنے ذہن کو صاف، اپنے دلوں کو صاف، اپنی آنکھوں کو صاف، اپنے کان کو صاف، اپنے پورے جسم کو صاف۔ اگر یہ حالت میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عبادت کی جائے گی تو پھر منہ سے نکلنے والی بدبو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عبادت کا وسیع معنی اور مفہوم سمجھ کر ایک کامل عبداللہ بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا شهر الصيام وهذا شهر القيام.